ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے اس یہودی عالم کے منہ پہ بڑی مجلس میں زور سے تھپڑ مارا۔ لسانی صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی لسانی نہیں۔ جے بکواس کرے چیخیں کرے۔ اللہ ہی وہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو لسانی کہا اور اس کے اندر وہ اختیارات ڈالنے کی کوشش کی، وہ اختیارات بتانے کی کوشش کی جو میرے اللہ کے اختیارات ہیں، ہم اس کو چیر کے رکھ دیں گے۔ فیصل آباد میں مسعود نام کا وہ جعلی پیر جو اپنے آپ کو شروع سے لسانی سرکار کے نام سے متعارف کرواتا ہے، اس کے سیکورٹی گارڈز نے یاسر بٹ جو کہ فیصل آباد بار ایسوسی ایشن کے نائب صدر ہیں انہیں کیوں مارا؟ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن آج میں آپ سے درخواست ضرور کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب لازمی کیجئے تاکہ آپ کو بر وقت ہماری معلومات پہنچتی رہیں۔ ناظرین، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کے اندر ایمان کی رمق موجود ہو اور وہ اپنے اللہ کی توہین برداشت کر لے، ایمان کی رمق موجود ہو اور وہ رسول اللہ کی توہین برداشت کر لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کل والا واقعہ جو یاسر بٹ صاحب کا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے مجھے ایک وہ واقعہ یاد آیا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ ایک یہودی عالم کہتا ہے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے یہ جملہ سنا تو غصے میں رہا نہیں گیا۔ یہ تو یاسر بٹ صاحب نے تو صرف اتنا ہی کہا نا کہ اب اگر اللہ کی توہین کی تو ہم چیر کے رکھ دیں گے، تو اس میں ابو بکر صدیق سے رہا نہیں گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے اس یہودی عالم کے منہ پہ بڑی مجلس میں زور سے تھپڑ مارا۔ اس تھپڑ کی گونج اتنی تھی کہ سارے وہاں بیٹھے موجود یہودی تڑپ اٹھے اور رسول اللہ کے پاس آئے، آ کے شکایت کی کہ ابو بکر نے ہمارے عالم صاحب کو تھپڑ مارا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا ابو بکر تھپڑ کیوں مارا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا اس بندے نے اللہ کی توہین کی اور کہا کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے، تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ ابو بکر کی موجودگی میں یا ابو بکر کی زندگی میں کوئی اللہ رب العزت کی توہین کر لے، اس لیے میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ یہ اتنا کہنا ہی تھا کہ یہودیوں نے فوری طور پہ جواب دیا ابو بکر جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے عالم نے ایسا کوئی جملہ نہیں بولا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر تم کہتے ہو کہ اس نے اللہ کی گستاخی اور توہین کی اس لیے تھپڑ مارا ہے، ابو بکر گواہ پیش کرو۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ آقا گواہ میں کیسے پیش کروں، وہاں تو سب یہی موجود تھے۔ جب زمین سے گواہ نہیں ملا تو آسمان سے اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا اور قرآن کی آیت نازل کر دی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم نے سنا ہے ان لوگوں کی باتوں کو جنہوں نے کہا ہے باقاعدہ کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے۔ ابو بکر سچا ہے اور یہودی جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کوئی اللہ کی گستاخی کرے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیں۔ یہی کام، اس سے ملتا جلتا کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یاسر بٹ صاحب جو کہ فیصل آباد بار ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کل کیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 25ویں برسی تھی 17 اگست 2022 کی فتح علی خان آڈیٹوریم میں۔ اس سارے پروگرام کا جو آرگنائزر تھا جس نے اس پہ تمام اخراجات اٹھائے تھے وہ شخص مسعود نامی جعلی پیر جس کو لسانی سرکار کے نام سے لوگ جانتے ہیں، وہ اس کا مرید تھا اور اس نے یہ سوچا کہ اس موقع پہ ساتھ قوالی کا بھی اہتمام کر لیا جائے، اور قوالی کے وقت اس نے اسی مسعود نامی لسانی سرکار المعروف اس کو بلا لیا، اور اس کو بلانے کے بعد اب اس کے سامنے ایک قوالی گائی جا رہی ہے۔ اس قوالی کے اندر اسی مسعود کے اختیارات، اس کی قدرت، اس کی شان، اس کے مقام، اس کے جو جھوٹے خود ساختہ اختیارات وہاں بیان کیے جاتے ہیں، اس کے مقام کو، اختیارات کو، اس کی طاقت کو اللہ رب العزت کے برابر یا اس سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ پروگرام کے شروع میں بیٹھا ہوا یاسر بٹ آخر تک سارا پروگرام دیکھتا رہا، کچھ نہیں کہا اس نے، لیکن جیسے ہی قوالی شروع ہوتی ہے اور لسانی سرکار نام کا یہ مسعود نامی جعلی پیر جب وہاں پہ موجود ہوتا ہے تو وہاں اس کی موجودگی میں جب اللہ رب العزت کے اختیارات کو اسی پیر میں ڈالا جاتا ہے تو یاسر بٹ سے رہا نہیں گیا۔
اگرچہ اس کے ساتھ افرادی قوت نہیں تھی، سیکورٹی گارڈز نہیں تھے، اگرچہ یہ خود تھا یا اس کے ساتھ ایک دو افراد اور بھی ہوں گے، لیکن ایمان کی جو غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، وہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی توہین نہ کرتے۔ تو ہوا کچھ ایسا کہ اس نے فوری اٹھ کے اس کو وال سے مائک چھین لیا اور چھین کے بڑی مجلس میں کہا کہ اللہ ثانی، اللہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح قرآن نے کہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ ہی وہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اسے اگلا جملہ یہ بولا کہ اب اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو ثانی کہا اور اس کے اندر وہ اختیارات ڈالنے کی کوشش کی، وہ اختیارات بتانے کی کوشش کی جو میرے اللہ کے اختیارات ہیں، ہم اس کو چیر کے رکھ دیں گے۔ یہ یاسر بٹ کی اللہ سے محبت کی دلیل تھی، اور اللہ کی محبت میں وہ اتنا غصے میں آ گیا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ میرے سامنے جو کراؤڈ بیٹھا ہے یہ سب جو ہلاک کا کراؤڈ ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے یحبونہم کحب اللہ، جن کے بارے میں قرآن نے واضح کہا کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں، مشرکین، جو اپنے ان جھوٹے اور باطل خداؤں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے کرتے ہیں، بلکہ سمجھ میں یہی آتا ہے اللہ سے محبت یہ کم کرتے ہیں لیکن اپنے ان باطل معبودوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ جب یہ جملہ سنا، یہ جملہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لاثانی سرکار نام کا جو جھوٹا پیر ہے، یہ ہمارے اللہ کے یہاں ہمارا سفارشی ہے، یہ ہمارے اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، تو پھر انہیں خوش ہونا چاہیے تھا۔ آج ہمیں وہ عقیدہ مل گیا جس عقیدے پہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی لاثانی نہیں اللہ کے علاوہ۔ لیکن حال میں موجود مجھے ایک دوست نے، میرے ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا، اس نے کہا سر اس طرح سے لوگ چھلانگیں لگا کے اپنی سیٹوں سے اس کی طرف دوڑے ہیں، اس کو مارنے کے لیے لپکے ہیں اس کی طرف، اور اسے پھر مارا، حتیٰ کہ اپنی گاڑیوں سے بندوقیں نکال کے لے کے آگے جس طرح اس کو بھی انہوں نے قتل کر دینا ہو۔ اللہ حفاظت کرتا ہے ان لوگوں کی، اور میرا یقین ہے اس بات پہ اگر اللہ رب العزت بخشنے بھی آئے گا تو یہ ایک واقعہ ہی شاید یاسر بٹ کی آخرت کے لیے کافی ہوگا۔